رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، تحمید، تقدیس اور اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار. درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر. آج کے اس خطبے میں ایک اہم نیکی کی طرف توجہ دلانی ہے جس میں ہم میں سے اکثریت غفلت کا شکار ہے. یعنی وہ نیکی ایسی آسان ہے کہ ہمارا نہ کوئی وقت لگتا ہے، نہ کوئی سرمایہ، نہ کوئی اور کچھ، اور وہ نیکی بھی بہت بڑی ہے، لیکن اکثریت ہم میں سے اس سے غافل ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. وہ ہے اذان، جو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجد میں آنے کے لیے ایک اعلان سنتے ہیں، اسے اذان کہا جاتا ہے. یہ اتنی عظیم نیکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اذان سنتا ہے اس کا جواب دیتا ہے اور آخر میں وہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، کہ روز قیامت میری سفارش، کائنات کے امام کی سفارش اس بندے کے لیے ہوگی، اور وہ بندے جس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی تو ایسے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں سفارش قبول فرمائے گا. تو یہ اتنی عظیم نیکی ہے. ایک چھوٹی سی ہماری توجہ کی بس طالب ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا سرمایہ نہیں لگتا. اذان کی آواز تو کہیں نہ کہیں سے ضرور آتی ہے، تو اس پہ غور کرنا آج کے اس خطبے کے اندر اسی طرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ اذان دیکھیے کتنی اہم نیکی ہے، تو ہم کس قدر غفلت کا شکار ہیں. اگر ہم جائزہ لیں
تو بہت کم ہی لوگ ہیں جو اذان سن کے اس کا جواب دیتے ہوں، اپنے کام مصروفیات کوئی وقتی طور پہ کم کر دیتے ہوں، ختم کر دیتے ہوں۔ تو یہ اذان یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور ایسے سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دل کے اندر جو ایمان پیوست ہے اس کی خوراک کے لیے ایک بہترین انتظام ہے۔ جیسے ہم اپنی جسمانی بہتری کے لیے مختلف خوراک استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی بیماری لاحق ہے تو اس کے لیے بھی ہم دوا استعمال کرتے ہیں، تو دلوں کے اندر جو ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی انتظام اور انتظام کیے ہیں تاکہ اس کے اندر ایمان پختہ ہوتا رہے۔ کبھی آپ غور کریں کہ یہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر کی صدا جب رات کی تاریکی میں سے صبح کا نور پھوٹتا ہے تو اس وقت جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو اس میں کس قدر لذت ہوتی ہے، کس قدر پیار ہوتا ہے کہ ایک خاموشی کے اندر سے اچانک ایک اذان کی آواز اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی۔ اسی طرح دوپہر کے وقت گرمی کی شدت ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں تو وہاں سے اذان کی آواز آتی۔ اسی طرح دیگر لمحات میں جو نمازوں کے اوقات، تو یہ جو اذان کا کلمات رکھے گئے کچھ بھی ہو سکتے تھے، صرف اتنا کافی تھا کہ آؤ نماز کی طرف۔ یہ بھی کہا جا سکتا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس کی عربی ہو سکتی تھی، کیونکہ جب اذان کا آغاز ہوا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تھی صحابہ کرام سے کہ ہم کیا کریں، نماز کے لیے بلانا ہو تو کیا کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، تو یہ مشاورت جاری رہی۔ کسی نے کہا کہ ہمیں وہ یہود و نصارہ کی طرح ناقوس اور ایسی چیزیں وہ بجانی چاہیے، نرسنگا ایک وہ بجاتے تھے، ناقوس بجاتے تھے، لکڑی پر لکڑی مارتے تھے، اسی طرح اور بھی کئی یہ جو مجوسی تھے یہ آگ جلاتے تھے۔ تو اب مشاورت ہوئی تو ظاہر ہے سب سے پہلے ان چیزوں کی طرف نگاہ گئی، لیکن کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دیگر تہذیب کو اپنے دین کے لیے پسند نہیں فرمایا، حالانکہ یہ چیزیں موجود تھیں۔ اور آپ کے علم میں شاید یہ بات بھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہوتا کسی بھی بارے میں، تو اس سے پہلے آپ یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب کی جو کتابوں میں موجود باتیں تھیں ان کے مطابق عمل کر لیتے تھے، جب تک کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، اگرچہ وہ تحریف شدہ ہے، لیکن عام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے تھے۔ لیکن اس موقع پہ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہم نے کسی اور کی تہذیب کو نہیں اپنانا، کسی اور کی ثقافت کو، ان کے طرز عمل کو نہیں اپنانا۔ جب اذان کے اندر ایسا روا نہیں ہے تو پھر ہمارے دیگر معاملات میں بھی ایسا روا نہیں ہو سکتا۔ تو خیر پھر عبداللہ بن زید بن عبد ربی ایک صحابی تھے، ان کو رات خواب میں دکھایا گیا اذان کے کلمات، ایک بندہ آیا، اس کے پاس وہ تھا ناقوس، ایک جیسے یہ بگل ٹائپ ایک چیز وہ تھی، تو انہوں نے کہا مجھے یہ فروخت کر دو۔ اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اذان یا نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس سے اچھی بات تمہیں نہ سکھا دوں۔ اس نے پھر اذان کے کلمات، یہ جو ہم اذان سنتے ہیں، یہ خواب میں سکھائے اس کو، اور انہوں نے یاد کر لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ہی رائج کر دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسا ہی خواب آیا، یعنی انہوں نے اذان خواب میں سنی اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا انہوں نے کہ میں نے بھی یہی کچھ دیکھا ہے۔ تو اس طرح سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے یہ خواب دیکھا، اور وہ آج تک ہماری اذان کا ایک تسلسل ہے جو ہمیں ایک تاریخ بتاتا ہے۔ تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کی صدا سنتے ہیں، یہ ایسی ایک جان بخش
اور ایسی ایمان افروز اور روح کو تازگی بخشنے والی آواز ہے جس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سب سے بہت ہی بڑا ہے، اللہ سب سے بہت ہی بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس مسلم معاشرے کے اندر باقی تعلیمات کی طرف توجہ نہ ہو، ہمارے پاس وقت نہ ہو، ہمارے پاس یعنی اس کے لیے وسائل موجود نہ ہوں، ہم دین کو سمجھیں، اس کے فہم کو، میں کہتا ہوں کہ ایک اسی کلمے کو اس مسلم معاشرے کے اندر عام کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہت ہی بڑا ہے، اس کے نہ کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی برابر ہے، نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ اس کی صفات کا کوئی مالک ہے، نہ اس جیسی صفات کا کوئی حامل ہے، تو وہ اکیلا ہے اور سب سے بہت ہی بڑا ہے۔ تو جب یہ تصور آپ خود غور کیجئے کہ 5 وقت دن رات میں اگر 5 مرتبہ ایک شخص یہ اعلان سنتا ہے کہ اللہ سب سے بہت ہی بڑا ہے، اور وہ دل کی توجہ کے ساتھ اپنے کانوں کی توجہ بھی اس بات کی طرف رکھے، تو مجھے بتائیے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کیوں نہیں بیٹھے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ٹھیک ہے، ہمارے اندر وہ باتیں نہیں رہیں، لیکن پھر بھی اتنا تو بات ہے کہ صبح و شام 5 مرتبہ ہمیں کلمات یہ سکھائے جائیں اور پھر ہمارے دل میں وہ جگہ نہ بنا پائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ صرف توجہ کی ضرورت، غور کرنے کی ضرورت ہے جب اذان ہو۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اذان شروع ہوتی ہے تو ادھر سے ہمیں تھوڑا سا غصہ چڑھنے لگ جاتا ہے اس بات سے کہ جی ہمارے کام میں تعطل آ گیا، ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں ایک بریک آ گئی، ہمارا جو کسی سے رابطہ ہو رہا تھا وہ منقطع ہو گیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بعض اوقات اس معاشرے کے اندر سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ جی یہ اذان ختم ہو لینے دیں، اس کے لیے ناروا کلمات اور ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کو نہیں پہچانا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارے دل میں اللہ کی سچی محبت قائم ہو تو ہم خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اس کے جو کلمے ہیں، اس کی تعریف ہے، اس کی تقدیس ہے، وہ بلند ہو رہی ہے، تو ہم تو اس بات سے خوش ہوں۔ اور یقیناً میں نے یعنی تجربے کے طور پہ عرض کرتا ہوں، دکھاوے کے طور پہ نہیں، کہ جب بھی اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے، بندہ اس کو دھیان اور توجہ سے سنتا ہے تو یقین کیجئے ایمان کے اندر اضافہ محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر یہ 4 مرتبہ کلمات ایک اذان کے اندر شروع میں اور 2 مرتبہ آخر میں، یعنی 6 مرتبہ یہ کلمات ہیں، اور 5 وقت، اور صرف اذان ہی میں نہیں، نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر کی صدا سے۔ نماز میں بھی رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھیں پھر بھی اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ہے، اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ اکبر اصل میں اس کا جو مفہوم ہے نا وہ یہ ہے، یہ اکبر کا جو لفظ ہے نا، آپ لوگ چونکہ انگلش جانتے، یہ عربی کے اندر یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے اکبر، یعنی اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ اور عربی میں اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بہت ہی زیادہ بڑا ہے، یعنی اس کا کوئی تقابل کسی سے نہیں کیا جا سکتا، وہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اور اتنی کبریائی کا مالک ہے کہ کسی کا اس کے ساتھ موازنے کا، تقابل کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم اس مفہوم کو لے کے کلمات اذان کی طرف توجہ کریں گے اور انہماک کریں گے، دل کے کانوں سے سنیں گے، تو یقیناً وہ اثرات اس معاشرے کے اندر ضرور مرتب ہوں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے عیدین آنے کو، عید الاضحیٰ آنے کو ہے، تو اس وقت عید الاضحیٰ یا عید الفطر، ان دونوں میں ہم اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، ہم جانور قربان کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہی کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ کیوں اللہ اکبر کی صدا کیوں بلند کی جا رہی ہے؟ جب ہم دنیا میں آئے تو اس وقت بھی ہمارے کانوں میں یہی آواز سب سے پہلے شریعت کی طرف سے داخل کی گئی۔ ویسے تو کئی آوازیں ہوتی ہیں نا جو ہم اپنے معاشرے میں کرتے ہیں اور اس کو اپنے ماحول اور رواج کے مطابق اس کو کرتے ہیں،
لیکن جو شریعت کی طرف سے کانوں میں پہلے ٹکرانے والی آواز ہے وہ اللہ اکبر کی صدا ہے۔ پھر جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا جب جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی جنازے کے اندر جنازے میں تکبیرات کہی گئی کہ اللہ اکبر 4 تکبیریں اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر اس پہ اس پہلی اذان کا اثر نہیں ہوا اور اس نے اپنی زندگی کو اللہ اکبر کے لوا اور جھنڈے کے نیچے نہیں گزارا تو آج تو اس کو ماننا پڑے گا کہ اللہ سب سے بہت ہی بڑا ہے۔ اس وقت جو یقین کرنا ہے تو اس سے پہلے جیتے جی اس بات کا یقین کر لیجئے اس میں ہمارا کیا جاتا ہے، ہماری عزت بڑھے گی، ہماری قوت بڑھے گی، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، نیکی کی طرف ہمارا جذبہ اور زیادہ بڑھے گا، ہمارے اندر بلبلہ پیدا ہوگا کہ ہم نیکی کی طرف بڑھیں۔ تو اس کلمے کو اپنے رگ و پے کے اندر سما لیجئے، اس کو محفوظ کر لیجئے، دلوں میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہت ہی بڑا ہے۔ اور اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم نے جب بھی اذان ہوگی تو اس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ اس کا عزم کر لیجئے۔ جب آپ اس کلمے کی طرف توجہ کریں گے میں کہتا ہوں کہ ہماری مساجد بھری نظر آئیں گی نمازوں کے وقت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس انسان کو یہ یقین آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عظمتوں کا اور کبریائی کا مالک ہے۔ یہ جو ہم کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہم دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہم دفاتر میں، جو ہم گاڑی پہ یا اپنے دیگر مشغولیات اور مصروفیات میں ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کس نے دیا؟ کبھی آپ نے سوال کیا اپنے آپ سے؟ وہ لوگ جو اللہ اکبر کی صدا پہ اتنا کان بھی نہیں دھرتے کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے، بلکہ وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ نازیبا کلمات اذان کے بارے میں کہنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں پہ یہ فرق بھی سامنے آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مسلک کی اذان ہو رہی ہے، اس کی کیا ہمیں حیثیت یا ہمارے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ نام تو اللہ کا ہے، نام تو اللہ کا ہے۔ ہاں کئی لوگوں نے اذان سے پہلے اضافے کیے، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے کیوں شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر اضافہ کیا، اور کئیوں نے اذان کے درمیان میں اضافے کیے، ان کا تو خیر ایک علیحدہ سارا سلسلہ ہے، ان سے تو ہماری بات نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو امت مسلمہ کے گروہ ہیں، مسالک ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اذان کی کلمات کی طرف توجہ کریں۔ اس میں بہت بڑی ایک ہمارے لیے خوراک ہے، ہمارے ایمان کی بہتری کے لیے، اس میں اضافے کے لیے۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 4 مرتبہ کلمات ایک اذان کے شروع میں، پھر 2 مرتبہ آخر میں، اور پھر 5 اذانوں کے وقت یہ کلمات، اور اس کے بعد پھر جب اللہ اکبر کی جو عظمت ہے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی تو اب مؤذن یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو سب سے بڑا ہے معبود بھی اسے ہونا چاہیے، جس سے اور بڑے ہوں وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ جس سے اور بڑے ہوں وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو لوگوں نے خود بتوں کو تراشا اور خود ہی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ انسانیت کی کتنی بڑی تذلیل! یہاں تو اپنے جیسوں کے سامنے جھکنے کو انسان نے اپنے لیے عزت کا باعث سمجھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو خود اپنی زندگی کی بقا نہیں رکھ سکا وہ آپ کو کیا دے گا؟ جو خود اس مٹی کے نیچے دفن ہو گیا وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ اس کے سامنے ایسے راز و نیاز کی جو اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے اس کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ تو اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد انسان جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ ایک ترتیب ہے کہ جب یہ عظمت بیٹھ گئی کہ اللہ سب سے بہت بڑا ہے تو اب اس کا اقرار کرنا یہ لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ اقرار نہیں کرتا، اعتراف نہیں کرتا تو اس کے یقین کے اندر کمی ہے۔ اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار مؤذن کے ساتھ ساتھ کہنا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مؤذن کہتا ہے وہ تم نے بھی کہنا ہے، وہ تم نے بھی کہنا ہے۔ ہاں اگر گھر کے قریب مسجد ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، وہاں کی اذان آپ کو آئی، آپ نے جواب دے دیا، تو اب دوسری مسجد کا اذان دینا آپ پہ لازم نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنا ایک فرض جو تھا وہ پورا کر لیا۔ لیکن اگر آپ
کے پاس وقت ہے، آپ یہ چاہتے ہیں، اذان سے آپ کی محبت ہے، اللہ کے کلمات کی بلندی سے آپ کو ایک چاہت ہے، تو آپ جواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی حکم ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ کلمات کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو اس میں ترتیب کی بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تامہ کہا ہے۔ دعوت تامہ کا مطلب وہ جو آخر میں دعا ہے اذان کے بعد، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، مکمل دعوت کے رب۔ یہ کیا بات، اذان کو مکمل دعوت کیوں کہا گیا؟ وہ اسی وجہ سے کہ اس میں اللہ کی کبریائی بھی ہے، اللہ کی الوہیت یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا بھی اعتراف ہے، اور اس کا بھی اعتراف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا بھی اعتراف اور گواہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر نماز جو اہم ترین ارکان اسلام میں سے ہے وہ ہے، اور اس کے بعد کامیابی کا ایک اعلان ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کی صدا ہے، اور اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی پہلے جو تھا وہ بندے نے خود اقرار کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں، اب وہ آخر میں یہ نہیں کہتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بلکہ آخر میں مطلق طور پہ کہتا ہے، عمومی طور پہ کہتا ہے۔ کیوں کہ جیسے اس نے آغاز کیا، اس نے اپنا اعتراف کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جب آخر میں پہنچا تو ایسے سمجھے پورے معاشرے کی، پورے مخلوق کی یہ صدا بن گئی کہ لا الہ الا اللہ۔ اب اس کا اعتراف جو ہے اپنا نہیں ہے، وہ عمومی طور پہ اعلان کر رہا ہے کہ واقعتاً ایسا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ کلمات اتنے پیارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر قرار دیا ہے، یعنی سب سے بہتر ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے کئی بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہوئی، انہوں نے نماز کے بعد جو اللہ اکبر کا طریقہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو استغفر اللہ کہنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، انہوں نے اس کی بجائے لا الہ الا اللہ کو نماز کے بعد لازم قرار دے لیا۔ اگرچہ افضل ذکر وہی ہے، لا الہ الا اللہ سب سے بہتر ذکر ہے، لیکن ہمیں اسوہ اور طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے کہ نماز کے بعد اپنی مرضی نہیں کرنی، آپ کی مرضی تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں نماز کے بعد سب سے بہتر ذکر کرنا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا پسند فرمایا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو ہمیں یہی کہنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ اگر افضل کلمہ ہے اور یقیناً یہ افضل ذکر ہے، تو اب ہم جانور ذبح کرتے وقت ہم کہیں کہ جی اللہ اکبر کی بجائے ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہی بات سمجھنے کی ہے کہ جو کلمات پسند کیے گئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند فرما دیے کہ اس موقع پہ یہ کلمات کہنے، اس موقع پہ یہ بات کہنی ہے، اس موقع پہ یہ انداز اختیار کرنا ہے، تو اسے ہی اختیار کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہی اس بات کا مفہوم ہے جو ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ہونے کا مطلب یہی ہے۔ اب اس زندگی پر چلے گا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، اس جسم جان پر اب اپنی مرضی نہیں چل سکتی، رسول ہونے کا اعتراف یہ ہے۔ اسی طرح جب بندہ یہ اعتراف کرتا ہے، اور یہ اعتراف بھی 2 مرتبہ ہے، اب مؤذن کے ساتھ آپ بھی جب اعتراف کریں گے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ان کلمات کے اندر کیسی محبت ہوگی، اور محمد کریم رؤوف الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے وہ کس قدر بڑھے گا، اور کس قدر آپ کی محبت دلوں میں بیٹھے گی۔ آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جاتے ہیں، وہاں پر بھی مساجد بنی ہوتی ہیں، وہاں سے آواز آتی ہے اللہ اکبر۔ آپ تہ خانوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو اذان کی آواز آتی ہے، آپ جہاں بھی جاتے ہیں اذان کی آواز آپ کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ مسلم معاشرے کی ایک نشانی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پہ حملہ نہیں کرتے تھے جہاں سے اذان کی آواز آتی تھی۔ تو یہ اذان ایک پوری دعوت ہے
یعنی جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے، تو اب اس کو یہ اعتراف کرایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی تم نے جو عبادت کرنی ہے نا اللہ کی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگی۔ لیکن افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے اس اذان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے اس کے وقت، اس کے اندر اضافے، کمی بیشی اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے کی۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اس کے بعد پھر بندہ یہ جو مؤذن ہے وہ یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کی طرف۔ اب جس نے یہ اللہ کی عظمت اپنے دل میں بٹھائی ہو، یہ کہا ہو، یہ اعتراف کیا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عبادت کرنی چاہیے۔ اب عبادت کے لیے جب اتنے بڑے مالک اور خالق کی طرف سے یہ اعلان آ جائے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ایک نہیں 2 مرتبہ یہ کہہ دیا جائے، اور بندہ پھر بھی اپنی سیٹ، اپنی مصروفیت، اپنی دکان پہ بیٹھا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ یقین نہیں رکھتا جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کا یقین کامل نہیں ہے۔ وہ بس کہنے کی حد تک مسلمان ہے، اس کا ایمان، اس کا یقین ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ حی علی الصلاۃ کے پر کان نہیں دھرتا۔ پھر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ اگر بندہ نماز ادا کرتا ہے تو یہ کامیابی کا اس کا ایک پہلا قدم ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے باقی نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، اس کا دل کرتا ہے میں قرآن مجید بھی پڑھوں۔ جو نماز پڑھتا ہے آپ اکثر دیکھیں گے جو نماز پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ دیگر احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ اگر اس کو بندہ اختیار کر لے اور اس کو اہمیت دے تو پھر باقی جو مراحل ہیں کامیاب زندگی کے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کیسی ایک شاندار دعوت ہے، کیسی مکمل دعوت ہے جو صبح و شام ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ اب اس کی طرف غور کرنا یہ ہمارے ذمہ لازم ہے۔ آپ نے بس آج یہ تہیہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم جب بھی اذان کی آواز آئے گی تو اسے سنیں گے۔ آپ اس کا عزم کرتے ہیں، اس کا جواب دیں گے، اور یہ کلمات اور آخر میں جو دعائیں ہیں جو آپ کو یاد بھی ہوں گی، نہیں تو آپ لے سکتے ہیں دعائیں، وہ یاد کیجئے، وہ پڑھیے۔ آپ یہ کام اس کا عزم کر لیجئے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری مسجدیں بھر جائیں گی، ہمارے نمازی بڑھیں گے، ان میں اضافہ ہوگا، کیونکہ بس یہ بات بندے کے ذہن میں، دماغ میں بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سب سے بہت بڑا ہے۔ تو پھر جب سب چھوٹے ہیں، وہ رشتہ دار ہوں، وہ بچے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں آتا کہ جب اذان ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں سے محبت، یہ بہت بڑا ایک پہلو ہے، بڑی لمبی ایک تفصیل ہے کہ آپ اپنی اہلیہ سے، ازواج سے، اپنی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن آپ کے متعلق یہ آتا ہے کہ جب آپ اذان ہوتی تو کَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُنَا، آپ کی حالت یہ ہو جاتی گویا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑے کی طرف سے اعلان جب ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ کیفیت بندے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي